بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شحف حاد مہد منج ناح رسول قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ دوستو، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک درویش قسم کے انسان سے پوچھا کہ کبھی تمہیں میری یاد بھی آتی ہے؟ تو اس درویش نے بادشاہ کو کہا ہاں، جب میں اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہوں، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہوں، مجھے تب تمہاری یاد آتی ہے۔ تو لوگوں، طاقت اور درویشی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو صرف خدا سے ڈرتے تھے اور خدا ہی سے محبت کرتے تھے۔ لوگوں، خوف خدا ایک ایسی چیز ہے، آپ دعا مانگا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوف خدا نصیب کرے۔ دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ کسی دنیا دار سے ڈرتے ہیں تو اس سے دور ہوتے ہیں، لیکن خدا کے ہاں یہ اصول ہے کہ آپ جتنا خدا سے ڈریں گے اتنا خدا کے قریب جائیں گے، کیونکہ پروردگار کو اس اپنے بندوں کا خوف بڑا پسند ہے۔ وہ خود فرماتا ہے سورۃ توبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرا کرو۔ آخر یہ انسان کی زندگی اور موت، ہر انسان بھلے وہ بادشاہ ہو بھلے وہ فقیر ہو، لیکن اس کی زندگی کا خاتمہ ایک جیسا ہی ہے، وہ جیتا ہے اور آخر موت کے منہ میں جاتا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر بعد کل نفس داخلوہا۔ تو آخر اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہوگا نا، ہمیں خدا نے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا۔ اس زندگی کا مقصد کیا ہے جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں خود ہی جواب دیتا ہے، فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے کون بہتر اعمال کر کر میرے پاس واپس لوٹتا ہے۔ تو خدا نے خود ہمیں مقصد بتا دیا کہ تم میں سے کون میرے لیے جیتا ہے اور کون اس دنیا کے لیے جیتا ہے۔ آج آپ کے سامنے، جہاں یہ میرے سامنے ایک اور قبرستان ہے جہاں ویرانی ہے، اور ایک یہ بھی قبر ہے جہاں روشنی ہے۔ تو خود انسان کی زندگی ہی بتا رہی ہے کہ کون کس کی خاطر جیا اور کون آج بھی چمک رہا ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کس نگری سے آئے ہو تم، کس دھرتی سے آئے ہو تم، کس نگری کے باسیرے، پریم نگری ہے دیس تمہارا، پھرتے کہاں اداسی رے۔ کہ تم کس نگری سے آئے ہو، تم محبت کے جہاں سے آئے ہو۔ تو خدا کا خوف، دعا کریں کہ آپ کو خدا کا خوف نصیب ہو، خدا کا خوف آپ کو نصیب ہو۔ آپ کو میں چند واقعات خوف خدا کے سناتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو در مصطفیٰ کی چوکٹ سے وہ مقام ملا کہ ہمیں حکم ہے کہ حضور سے محبت کرو، لیکن حضور کا کیا حکم ہے؟ میرے حضور کا کیا حکم ہے؟ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، کہ واجب ہے کہ ابو بکر سے محبت کریں۔ جس کو حضور کے در سے یہ مقام ملا، اب ان کے دن کیسے تھے؟ ابو بکر صدیق رو رو کر کہا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا جس سے روز قیامت حساب نہ لیا جاتا۔ مولا علی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ لفظ صدیق آسمان سے اترا ہے۔ جس کو حضور کے در سے یہ مقام ملا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دعا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا، خود کو مٹا دیتا۔ بات صرف خود کو مٹانے کی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ لکھ منتا منیا پر لا حاصل، ایک منت کتی من یار گیا، ایک مسئلہ زیر زبردہ سی جو سمجھ گیا لنگ پار گیا۔ بس یہ مسئلہ زیر زبر کا ہے۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا پوری دنیا کو بخش دے سوائے ایک آدمی کے تو میں تب بھی خوف زدہ رہوں گا کہ کہیں وہ ایک آدمی میں ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور آؤ ان کے غلاموں کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم 2 نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں تو ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، لیکن آؤ تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن مصر میں بارش نہیں ہوئی، ایک دفعہ مصر میں بارش نہیں ہوئی تو لوگ حضرت ذوالنون کے پاس آئے رحمت اللہ علیہ اور کہا حضور آپ نیک ہیں، خدا سے دعا کریں کہ مصر میں بارش نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا۔ تو آپ نے دعا مانگی اور مدینہ چلے گئے۔ واپس میں مصر میں خوب بارش ہوئی، آپ واپس لوٹے کئی دنوں کے بعد تو لوگوں نے پوچھا حضور اس میں آپ کی کیا حکمت تھی، آپ شہر چھوڑ کر کیوں گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سن رکھا تھا کہ بعض اوقات برے لوگوں کی وجہ سے اچھوں کا رزق رک جاتا ہے، تو میں نے پورے شہر میں ڈھونڈا لیکن مجھ سے برا کوئی نہیں ملا، اور اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا کہ کہیں میری وجہ سے یہاں رزق رکا ہوا۔ یہ حضرت ذوالنون مصری تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ عید کے دن نیا سوٹ پہن کر گھر سے نکلتے ہیں کہ گلی میں کوئی آپ کے اوپر راکھ پھینک دیتا ہے، آپ عید کا دن ہے، سارا حلیہ بگڑ جاتا ہے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسکرا کر فرماتے ہیں اے نفس تو دوزخ کے قابل ہے، آج تو راکھ پھینکنے پر اتنا پریشان کیوں ہے؟ اور مسکرا کے یہ کہتے جاتے تھے۔ میں نے کہا نا ایک مسئلہ زیر زبردستی تو سمجھ گیا، لنگ پار گیا۔ یہ ہے خوف خدا۔ خوف خدا خدا کو بڑا پسند ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی ایک دن راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں کتا بیٹھا تھا، آپ نے اسے اپنا کھانا دے دیا اور کتے کو دیکھنے دیکھنے بیٹھ گئے اور سوچنے لگ گئے کہ یہ کتا اچھا ہے یا میں اچھا ہوں، یہ جیسا بھی ہے شاید دوزخ سے بچ جائے لیکن میں تو نہیں بچ سکتا، کہ آپ میرا پروردگار میرا یار مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے سارا۔ خدا کو خوف خدا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے۔ جتنی ہم خدا کی عظمتوں کو نہیں پہنچ سکتے، ہم اتنا ہی خدا کی رحمتوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں نے جو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، میری رحمت بے انتہا ہے، میں بخشنے والا ہوں، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے میں انہیں بخش سکتا ہوں۔ جیسے ہم خدا کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے ویسے ہی ہم خدا کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ دل دلا دینے والا واقعہ ہے کہ خدا کا خوف خدا کے کتنے قریب لے جاتا ہے۔ ایک شخص تھا جو کفن چور تھا، کفن چوری کرتا تھا، جب اس کی موت قریب آئی تو وہ گھبرا گیا خدا کے خوف سے، زندگی بھر اس کی گناہ میں گزری، کفن چوری کرتے کرتے گزری، لیکن ایک بار جب اس کی موت قریب آئی اس کا دن ڈھلنے لگا، اس کی موت کے دن قریب آ گئے، اس کی دن ڈھلنے لگے، وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، قبر کے کفن چوری کرتا رہا، جب اس کی موت قریب آئی اس سے رہا نہیں گیا، اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے جسم کو تو جلا دینا، جب میں مروں تو میرے جسم کو جلا دینا۔ ایسا ہی ہوا، ان کے بچوں نے جب وہ مرا تو اس کی جسم کو جلا دیا، اس کی راکھ پوری دنیا میں پھیل گئی، ہوا اسے اٹھا کے لے گئی۔ خدا نے دنیا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو اکٹھا کرو اور میری عدالت میں پیش کرو۔ اس کی راکھ اکٹھی ہوئی اور وہ خدا کی عدالت میں پیش ہوئی۔ خدا نے پوچھا اے بندے تو نے اپنے بچوں کو کیوں کہا کہ جسم کو جلا دیا جائے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں ساری زندگی تجھ سے چھپتا رہا اور گناہ کرتا رہا، لیکن جب میری موت قریب آئی تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا میں اس جسم کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے آؤں، لہٰذا اپنے جسم کو میں جلا دیتا ہوں، میں جسم قابل نہیں کہ تیری عدالت میں پیش ہو سکے۔ تو خدا نے کہا تو مجھ سے خوف کی وجہ سے تو نے اپنے جسم کو جلا دیا؟ اس نے کہا مولا تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اپنے جسم کو جلا دیا۔ تو خدا نے کہا کہ تو میری رحمت کو نہیں جانتا، جا میں نے تیرے جسم کو بخش دیا۔ خدا نے اس کو بخش دیا۔ میری خطاؤں کی بھی حد نہیں، اس کی رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ میں دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا جہاں میں خطا کو چھوڑ کر،
آج حیران ہوں اپنی ہی حسرتوں پر عباس، میں نے سب کچھ مانگا خدا سے صرف خدا کو چھوڑ کر۔ یہ خوف خدا ہی ہے جو انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ تو اب سب دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خوف خدا نصیب کرے، خوف خدا نصیب کرے۔ دنیا بڑی چھوٹی ہے، دنیا بڑی چھوٹی ہے۔ مولا علی نے فرمایا تم سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ریت اٹھانا اسے پھونک مارنا، ریت اٹھانا اسے پھونک مارنا، کہنا زندگی یہ ہے۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو خدا کے عاشقوں کا واقعہ سناؤں گا۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے ڈرتے رہیں، اس سے ڈرتے رہیں گے تو اس سے قریب ہوتے رہیں گے۔